بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے سی پیک. گیم چینجر ہے, کتنے بینیفٹ ہوں گے پاکستان کو؟ جمال صاحب سی پیک کے بارے میں بتائیں گے, کتنے اس کے بینیفٹ اور ملیں گے پاکستان کو کہ پوری دنیا یہاں پر ٹریڈ کرنے آئے گی اور مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, سی پیک از اے گیم چینجر. اور سی پیک کے سکسیزفل ہونے سے یہاں پہ نیو انڈسٹریل سیٹ اپس ہوں گے, جو فارن انڈسٹری یا فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آئے گی, اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت پازیٹیو وے میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, جس سے ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو بھی کافی اچھا بینیفٹ حاصل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے, اگر اس کو بھی اس حوالے سے امپاور کیا جائے, یا جو پالیسیز جو فارن انویسٹرز کے لیے جو گورنمنٹ بنا رہی ہے, اسی طرح کی پالیسیز اگر ہمارے یہاں جو لوکل انڈسٹریز یا لوکل انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک اچھے ماحول کے اندر ایک اچھی پالیسی بنائی جائے, تو اس سے بہت اچھا بینیفٹ ہماری بزنس کمیونٹی بھی لے سکتی ہے. اور آبویسلی بات ہے جو لیبر طبقہ ہے اس کو تو ویسے ہی اس کا بینیفٹ ہے. میں مطلب آپ چاہ رہے کہ جتنی بھی لوکل ہماری انڈسٹری ہے اس کو سی پیک کی طرف متوجہ کیا جائے یا وہاں پہ راغب کیا جائے. جو انسینٹیوز ہم چائنیز انڈسٹری یا جو بھی فارن انڈسٹری یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گی ان فیوچر, تو اسی طرح کے انسینٹیوز یا اسی طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ یہاں کے لوکل انڈسٹریلسٹ کے بھی لیے ہونی چاہیے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری جو ہمارے پاس ایک انمپلائمنٹ کا ایک ریشو ہے اس پہ بھی بڑا فرق پڑے گا؟ بہت سارے لوگوں کو وہاں نوکریاں ملیں گی, امپلائمنٹ ہوگی, اور نیشنل انٹرنیشنل کمپنیز آ کے وہاں پر جب اپنی انڈسٹریز لگائیں گی تو مقامی لوگوں کو تو فائدہ ہوگا. بالکل آبویسلی بات ہے, ان کی ایک ٹریننگ بھی ہوگی اور ان کو مختلف طریقے سے روزگار بھی فراہم ہوگا. اب جیسے آپ انڈسٹریل لیول پر دیکھ لیں تو اس وقت ہم پاکستان میں جو ہیں بہت پیچھے جا چکے ہیں, تو جب نیو انڈسٹریز آئیں گی ایک سورس آف امپلائمنٹ ہے یہ ایک بہت اچھا, اور کافی لوگوں کا جو ہے اس سے روزگار وابستہ ہے. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گا. فیصل صاحب, سی پیک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑا جو ہے یہ پروجیکٹ ہے, ہیوج پروجیکٹ ہے, کافی روزگار, کافی اس میں جو ہے مواقع جو ہم دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقتاً نکل بھی رہے ہیں. اور شپنگ لائنز کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت بڑا بزنس وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, ویئر ہاؤسنگ کے حوالے سے, انڈسٹریز کے حوالے سے. پھر سب سے بڑی بات آپ کا ٹرانسپورٹیشن جو ہے, آپ کی وسط ایشیائی ریاستیں ہیں, بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں آپ اپروچ کر لیتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے, اس وقت آپ ریگولر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, رشیا کی اسٹیٹس میں نہیں کر سکتے, تو ایک جغرافیکلی پاکستان کا ایک بہت اچھا اسٹریٹجک میں سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ ہے, جس سے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ فوائد جو ہے وہ ملنے کے اچھا, امکانات مقامی لوگوں میں, بلوچستان کے لوگوں میں کس حد تک محرومی کا ایک عنصر ہے, آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ختم ہوگا, وہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. آج تک دیکھا جائے تو پاکستان میں پسماندہ صوبے کی حیثیت تھی بلوچستان کی, اور اس پروجیکٹ کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سارے جو پچھلے غم ہیں وہ بھول جانے چاہیے ان کو, اور ایک ماشاءاللہ بہت بڑا ابھی جیسے گوادر کے اسٹیڈیم کی, کرکٹ اسٹیڈیم کی ایک پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے اس کی خوبصورتی پر, تو جب یہاں پہ انٹرنیشنل میلے لگیں گے تو جب دنیا آئے گی, اور اس وقت سیکیورٹی چیلنجز بھی اب کس حد تک ہمارے پاس کم ہے, اب ہم لوگوں نے گرفت حاصل کر لی ہے, کلا کما ہو چکا ہے تمام دہشت گرد تنظیموں کا. بالکل 2021 کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں یہ تھوڑی سی اسپیڈ جو ہے کووڈ کے حوالے سے ضرور سلو ہوئی ہے, لیکن یہ کہ 2021 مزید چیلنجنگ بھی ہے. مطلب کووڈ از ناٹ اینڈڈ ٹل ناؤ, مطلب ویکسینیشن ایئر ہے یہ والا, تو اس میں بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں بہت بڑی اپورچونیٹی بھی ہے پاکستان کی. اچھا, گوادر میں بہت ساری انڈسٹریز لگیں گی تو پاپولیشن تو وہاں پہ بہت کم ہے, تو اگر انہی لوگوں کو روزگار مل گیا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ خوشحالی ہو گئی, پھر تو بلوچستان خوشحال ہے. سر آپ دیکھیں نا, پروڈکٹیویٹی آپ کی بڑھ رہی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. نارملی اس وقت جو اگر کام ہو رہا ہے تو وہ پراپرٹیز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد اگر انڈسٹریاں لگتی ہیں, آفیسز بنتے ہیں, پلازا بنتے ہیں, تو ایک پروڈکٹیویٹی کا عنصر آئے گا. وہاں کے لوگ تو میرا نہیں خیال کافی ہیں, پھر جو انجینئرس ہوں گے, اسپیشل لوگ ہوں گے, وہ باہر سے بھی آئیں گے, اور ایک روزگار کے بھرپور قسم کے جو ہے مواقع میں سمجھتا ہوں میسر ہوں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم جو اکنامک کرائسس ابھی ہم فیس کر رہے ہیں, اس سے نکلنے کے لیے کیا تجویز دیں گے؟ کن کن چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ان چیلنجز سے جلدی نمٹ سکیں؟
سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایٹماسفیئر اگر بزنس کمیونٹی کسی بھی ملک کے لیے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ان کو تھوڑا سا اپنے ساتھ ملائیں، ان کے کنسرنس ہیں ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے، ان کو ساتھ لے کے چلیں، تو انشاءاللہ جو بھی چیلنجز ہے وہ مل کے سب نے فیس کرنے اور ہو جائیں گے۔ فیصل صاحب نے بہت اچھی بات کی جمال صاحب کہ جب بزنس کمیونٹی کے لوگ، بہت ساری ایسوسیشن ہیں بزنس مین کی، جب وہ ڈائریکٹ حکومتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی تو پھر یہ جو گیپ ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، فلفل ہو جائیں گی تمام چیزیں۔ بالکل اسی طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہماری جو ایسوسیشنز ہیں یا جو مختلف جو کمیٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بنائی ہوئی، وہ انڈائریکٹ ہمیں انگیج کرتی ہیں گورنمنٹ سے، اور جو ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں اور جو مسئلے مسائل جو دیگر ہوتے ہیں ایز اے انڈسٹریلسٹ، تو ان کو حل کرنے میں کافی حد تک اس سے ہمیں ہیلپ ہو سکتی تو ہے۔ کیسے حکومتی لوگ کیسے آپ کی طرف آئیں گے، کیسے آپ لوگوں سے بات کریں گے؟ یہ کس کا فیلور ہے کہ ابھی تک یہ جو گیپ ہے، کیا ان تنظیموں کے سربراہان کا، یا وہ جو بزنس مین کی جو تنظیم ہے وہ ابھی تک ریچ نہیں کر پا رہی؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پرٹیکولر بینیفٹ بھی وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور وہ نیچے تک نہیں جاتا؟ سر ایکچولی اس طرح کی جو ہماری ایسوسیشنز یا جو اس طرح کی جو ہماری کمیٹیز ہیں، اس کے اندر جو مختلف جو لیڈنگ کیریکٹرز جو ہوتے ہیں، ان کے اپنے پرسنل بینیفٹس کی وجہ سے جو اسمال بزنس مین ہوتا ہے یا جو اسمال انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے، اس کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ پراپر طریقے سے کنوے نہیں ہو پاتی گورنمنٹ کو۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، تنظیمیں کہتی ہیں ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں، بزنس کمیونٹی کہتی ہے ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کے بڑے مسائل ہیں، جمال صاحب کا کہنا ہے کہ انڈیویجولی لوگ بھی بینیفیشری ہو جاتے ہیں، تو مطلب کوئی، یا اس پہ بھی کوئی ایک الگ حکومت کو محکمہ تو نہیں بنانا ہوگا؟ نہیں، اس میں محکمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محکمے تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے آلریڈی بنے ہوئے ہیں، کمیٹیز آلریڈی بنی ہوئی ہیں، ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ اور تھوڑا سا فعال کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آگے لائیں، ٹھیک ہے، اگر مارکیٹ کی تنظیمیں ہیں، ایسوسیشنز بھی ہیں، وہاں پہ بھی کچھ نام بس وہ ڈیکیڈس میں چل ہی رہے ہیں، وہاں پہ چینجز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ایمرجنگ لوگ آئیں، نئے لوگ آئیں، کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں مارکیٹ میں اگر 50 سال پرانا اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو بس وہی مطلب بڑا کوئی کاروبار نئے ہے، لوگوں ٹھیک کو ہے، اس چانس پہ دینا چاہیے۔ چانس دینا چاہیے۔ کوئی 10 سال میں آتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے بزنس وائز، تو ان لوگوں کو ان کی بھی خدمات حاصل کرنی چاہیے، ان سے بھی آئیڈیاز شیئر کرنے چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس تھوڑا سا ایک کمیونیکیشن گیپ ہے گورنمنٹ اداروں میں اور پرائیویٹ آپ تنظیموں میں۔ کیا تجویز کریں گے، کیا ایڈوائز کریں گے اس گیپ کو کیسے فلفل کیا جائے؟ بزنس جو تاجر ایسوسیشنز ہیں ان کا یہ فیلور ہے یا حکومت کی طرف سے ریچ نہیں کیا جاتا؟ دونوں طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور اسپیشلی زیادہ تر جو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو کراچی کے تو اسپیشلی مسائل ہی پولیٹیکلی بھی بڑے ڈیفرنٹ ہیں، کہ اگر مارکیٹس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وزیر تعلیم آ کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، سعید غنی صاحب۔ تو مطلب آپ خود دیکھیں، خود سمجھیں کہ وزیر تعلیم ہیں تو ان کا مارکیٹ ایسوسیشن سے مطلب کس طرح سے وہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کی ایک اپنی اسپیشلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کم از کم ایسے لوگوں کو لائیں گورنمنٹ اداروں کی طرف سے کہ جو مارکیٹ کے پرابلم سمجھتے ہوں اور اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہوں۔ اب جو یہ لاک ڈاؤنس وغیرہ کے مسئلے مسائل ہوئے تھے مارکیٹس کے، بڑا ایک پرابلم ہوا تھا، تو اس میں وزیر تعلیم آ کر کے وہ میٹنگز کر رہے ہیں، تو وہ کیسے ہوگا پھر؟ یا پھر اب مطلب نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس ایسے لوگ جو مطلب آگے آئیں اور اس چیز کو دیکھیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپروپریٹ لوگ ہونے چاہیے اس کے لیے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوں، تو چیزیں مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسالویبل ہے، تمام مسائل جو ہیں وہ سولو ہو ایسے ہی جمال صاحب کووڈ کی بات کی فیصل صاحب نے کہ بہت سارے ایشوز تھے، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں امتحان تھا ان ایسوسیشنز کا کہ کیسے وہ تمام اپنے جو ان کی جو لوگ ہیں جو ان کے مطلب ان کے جو اس ڈومین میں آتے ہیں ان کو وہ کیسے انٹرٹین کرتے ہیں، کیسے ان کی چیزیں پوری کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نکالنا پڑ رہا تھا ان کو انڈسٹریز سے، کچھ لوگ تو یہ پریشر برداشت نہ کر پائے، لیکن بہت سارے نے کیا بھی کہ ان کو 50% مراتیں دیں، 50% سیلری تھی، لیکن ان کو مطلب بے روزگار نہیں کیا۔ کیسا دیکھ رہے ہیں اس عالم کو؟ سر اس حوالے سے میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کروں گا، انہوں نے جو انیشیٹیوز لیے اس وقت ایک ٹف ٹائم تھا ہمارے لیے، اور اس وقت کچھ پیکیجز اناؤنس کیے بزنس کمیونٹی کے لیے، اس کے علاوہ جو ہے لون اسکیمز دیں اسمال بزنس آرگنائزیشنز کو، جس سے کافی آرگنائزیشنز یا کافی انڈسٹریز اس طرح کی تھیں جہاں پہ ایک کرائسس کی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، اور
مطلب تالے لگنے سے بچایا ان چیزوں نے. ان امپلائمنٹ ہونے کے جو چانسز تھے اس کو کور اپ کیا اس طریقے سے. نہیں تو ایک حکومت نے کہا تھا کہ آئے انڈسٹریلسٹ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو لون کی پالیسی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی انڈسٹری کو گرو کروا سکیں, ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں وہ لگائیں. تو اس طرح کا کوئی بینیفٹ ملا؟ بالکل, اس طرح سے کافی انڈسٹریز ہیں جن کو اس طرح سے بینیفٹ حاصل ہوا, اور کافی انڈسٹریز ہیں جن کو سروائیو کرنے میں کافی ہیلپ فل رہا. یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹوز تھے انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا. اچھا فیصل صاحب, پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ چاہے ہم ہیلتھ سیکٹر میں دیکھتے ہیں NICVD, یا اسکولس میں ہم دیکھتے ہیں TCF, اور بہت سارے ایسے اسکول ہیں کہ پبلک پرائیویٹ مشترکہ یہ پروجیکٹ بنتے ہیں. اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے. تو میں سمجھ رہا ہوں اگر حکومت کے پاس بجٹ 6 پروجیکٹ کا ہے تو پھر وہ 12 بنائے گی. تو سر اس میں سب سے بڑا مسئلہ کریڈیبلٹی کا آتا ہے نا. آپ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے تب تو ایسے پروجیکٹ ہوں گے نا. اب آپ دیکھ لیں, اگر تھوڑا سا آپ 2000 سے 2008 کا جو ایرا تھا اس میں آپ دیکھیں, مطلب لوکل جو انویسٹرز تھے انہوں نے ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹس کی ہیں, فیکٹریز لگائی ہیں, انڈسٹریاں لگائی ہیں, اور بڑا اس پہ کام ہوا ہے. انٹرنیشنلی جو ہے آپ کے جو بھی انویسٹرز تھے وہ بڑے مطلب انٹر ہوئے اس وقت مارکیٹ میں. ہر چیز میں آپ دیکھیں, آٹو موبائل میں دیکھ لیں آپ, ٹیلی کمیونیکیشن میں دیکھ لیں آپ, میڈیا میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو مطلب بہت کام ہوا, بہت ساری چیزیں ہوئی. تو اس کے لیے ایک اچھا ماحول جو ہے, سازگار ماحول, ٹھیک ہے, اٹریکٹ کریں آپ لوگوں کو, آپ فیسیلیٹیٹ کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومتوں پر ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کا؟ میں وہی آپ سے عرض وہی کر رہا ہوں کہ مطلب یہ ایک سب سے بڑا جو ہے نا کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو اسپیشلی کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کے معاملات آتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کے معاملات میں نہیں سمجھتا کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے ہیں اس وقت. اچھا, ایک آئینی مدعا 5 سال کا ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن. ایک پروجیکٹ ہے, اگر وہ اس آئینی مدعے میں پورا نہیں ہوتا اور کوئی دوسری حکومت آ جاتی ہے تو ممکن ہے وہ اس کو ختم کر دے. تو ایسا پھر تو لاس ہو جائے گا. مطلب انہی چیزوں کی وجہ سے یہ آپ نہیں کر پا رہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اب مدت کا بھی ایک تعین ہوتا ہے, ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گورنمنٹ کتنا ٹائم ہے. اب جیسے سی پیک ہے, سی پیک میں گورنمنٹ چینج ہونے سے نہیں فرق پڑ رہا. مطلب اس طرح کا کوئی آپ سے ڈاکومنٹ اگر دیا جائے, آپ انویسٹرز کو ایشورنس دیں گے نا سر, ایشورنس دیں ان کو, آپ فیسیلیٹیٹ کریں, کیوں نہیں آئیں گے لوگ؟ دنیا میں پیسہ کمانے تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان بہت بڑی مارکیٹ ہے سر, اور بڑے لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں. مطلب لیکن حکومت کا اس میں فیلئر یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں جیت پائی, یا وہ جو آئیکن ہیں ان کو وہ ڈھونڈنے میں ناکام ہے, ورنہ بہت سارے پروجیکٹ اور لگ سکتے تھے. مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی فیلئر ہے. کراچی آپ دیکھیں دنیا کا 3 4 نمبر کا کوسموپولیٹن بڑا سٹی ہے سر. اس کو آج کہاں ہونا چاہیے تھا اور یہ آج کہاں ہے. تو مطلب اگر ہم خود کراچی میں رہنے والے ہم مطلب سیٹسفائی نہیں ہو رہے تو ہم کیا اٹریکٹ کریں گے باہر لوگوں کو. تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں تو ڈس ایڈوانٹیج جو ہے, کیونکہ اب آپ دیکھیں صوبائی گورنمنٹ اور وفاق کا بھی آپس میں اس حوالے سے بڑے کانفلکٹس ہیں. ایک پیج پر نہیں ہے, ایک پیج پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب اس طرح سے نہیں ہوگا. اس کو بہت ساری ریفارمس اس میں لانی ہیں, بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. اور کراچی کا کمپیریزن آپ کسی بھی دنیا کے بڑے بیجنگ سے کر لیں, آپ کسی بھی بڑے شہر سے کریں. دبئی سر کیا ہے آپ دیکھیں نا, کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے آگے. لیکن ایک کرنے کی جستجو تھی, انہوں نے کیا ساری چیزیں سنسیئرٹی کے ساتھ. وہاں کی پبلک بھی خوش ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, ٹورزم ہے وہاں پہ, انویسٹمنٹ ہوتی ہے, مطلب ہر چیز وہاں پہ. بالکل. ہم ابھی تک ٹھیک ہے جمال صاحب, ملک پروڈکٹ بہت سارے ہمارے پاس ایسے محکمے ہیں جو چیک کرتے ہیں, کوالٹی ایشورنس کو چیک کرتے ہیں. آپ نے بھی فیس کیا ہوں کہ ان تمام ان اداروں کو کہ آپ کا جو کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے وہ کہاں ہے, تو اس میں کہاں تک ہیں آپ؟ بالکل, اس حوالے سے ایک انٹرنیشنل باڈی ہے ISO, ان سے ہم نے اپنی کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے مختلف سرٹیفیکیشنز کروائی ہیں, اور الحمدللہ حلال سرٹیفائڈ بھی ہماری کمپنی. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوکل ہمارے جو ڈومیسٹک جو اس حوالے سے جو ادارے ہیں, جن میں ایک سب سے بڑا ادارہ سندھ فوڈ اتھارٹی ہے, تو ان سے بھی ہماری کوارڈینیشن ہو چکی ہے اس حوالے سے. اور ہمارے جو آڈٹس ہیں اس حوالے سے وہ بھی مکمل ہونے والے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ہم پراپرلی جو ہے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنس کے حوالے سے بھی اور سیفٹی اسٹینڈرڈس کے حوالے سے مطلب ہمارے پروگرام میں آپ ان چیزوں کو ایشور کرتے ہیں کہ جی ہاں.
तमाम खूबियाँ उसमें हैं. हमारा एक्चुअली जो मिशन है वो ये है कि हमने हमारे यहाँ पे जो गरीब तबका है उसके हवाले से एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में हमने ऑफ़र करना है. तो क्या मतलब आप कामयाबी से जा रहे हैं, आपको आउटपुट मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तान के इंपोर्ट्स इस फील्ड के अंदर कम हो और जो लोकल इंडस्ट्री है जैसे हमारी इंडस्ट्री है उसको जो है पजीराई मिले इस हवाले से और लोगों को जो है हम अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकें. चलें, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं. मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं.